بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین اور سامعین، 18ویں صدی کے آخر اور 19ویں صدی کے آغاز میں یورپی صنعتی انقلاب کے بعد جدید مینجمنٹ کا آغاز ہوا۔ 1915 میں پہلی دفعہ فریڈرک ٹیلر نے لکھے ہوئے اصول شائع کیے جن کو جدید مینجمنٹ کے اصولوں کی اساس اور بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم ان اصولوں کی اینک پہن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کتاب کا مطالعہ کریں تو یہ بات ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصولوں کو نہ صرف اپنی زندگی پر اپلائی کیا بلکہ ان کی روشنی میں اپنے صحابہ کی تربیت کر کے ایسے مینیجر پیدا کیے جو آج بھی اقوام عالم کے لیے مشعل راہ اور نمونہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی اپلائیڈ مینجمنٹ کی ایک واضح مثال ہے۔ اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو مسلمانوں کا پہلا مرکز بنایا۔ 3 سال تک اس گھر سے خفیہ تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منصوبہ بندی اور حکمت عملی تھی کہ کفار مکہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول اور فعل پر نظر رکھتے تھے، ان کو اس گھر کے بارے میں بالکل بھی علم نہیں ہو سکا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ گھر دارالندوہ کے بالکل سامنے تھا، اور دارالندوہ وہ جگہ تھی جہاں کفار مکہ جمع ہو کر مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے اور منصوبہ بندی کرتے تھے۔ تو ان کو یہ شبہ بھی نہیں ہوا کہ مسلمانوں کا مرکز ہمارے اس مرکز کے سامنے ہو سکتا ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو مخزوم سے تھا، اور یہ قبیلہ مسلمانوں کی مخالفت میں بہت زیادہ سرگرم اور پیش تھا۔ تو کسی کو یہ شبہ بھی نہیں ہوا کہ اس قبیلے کے کسی فرد کا گھر مسلمانوں کا پہلا مرکز بن سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم ہجرت کے واقعہ کی بات کریں تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منصوبہ بندی اور حکمت عملی کی ایک واضح مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہجرت نہیں فرمائی بلکہ پہلے اس کے لیے گراؤنڈ بنایا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم بنا کر مدینہ میں بھیجا، اور جب وہاں پر کافی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے اور وہاں کے حالات سازگار ہو گئے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت کا ارادہ فرمایا، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تو پہلے غار ثور تشریف لے گئے۔ حالانکہ غار ثور مکہ سے جنوب کی جانب اور مدینہ شمال کی جانب ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل مخالف سمت میں سفر کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ جب کفار مکہ کو آپ کی غیر موجودگی کا علم ہوگا تو وہ آپ کے تعاقب میں ضرور آئیں گے۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے بالکل مطمئن ہو گئے تو پھر غار ثور سے مدینہ کا سفر کیا۔ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حکومت اور انتظام تھا، تو یہاں پر ہم مینجمنٹ کے اصولوں کی اپلیکیشن واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ 1915 میں فریڈرک ٹیلر نے جو جاب اسپیسیفیکیشن کی بات کی، اس کے لیے بہترین کیس اسٹڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مینجمنٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے اموال اور ریکارڈ رکھنے کے لیے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا اکاؤنٹنٹ بنایا تھا۔ پھلوں کا حساب اور ریکارڈ رکھنے کی ذمہ داری حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط و کتابت کی ضرورت پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلم حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوتا، اور جب معاہدات لکھنے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھاری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، اور جب قرآنی آیات کو محفوظ کرنے کی باری آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اسی طرح اگر کوئی شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو اور مذمت بیان کرتا تو اس کو جواب دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر دیتے، اور اگر کوئی خطیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا تو اس کی بےخونی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاب اسپیسیفیکیشن کے اس اصول کو اپنی مینجمنٹ میں اپلائی کیا تھا۔ اس کے بعد اگر ہم مینجمنٹ کے پروسیس کی بات کریں جس کے 4 فنکشن ہیں، پلاننگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ اور کنٹرولنگ، تو اس کی بھی بہترین اپلیکیشن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مینجمنٹ میں نظر آتی ہے۔ جب بھی کوئی نیا علاقہ فتح ہوتا یا وہاں کے لوگ مسلمان ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اپنا حاکم اور مینیجر مقرر کرتے۔ جیسے یمن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت باذان بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم بنایا۔ اسی طرح عمان کی سلطنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی۔ نجران کی باغ دوڑ حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالی۔ پھر جو بھی مینیجر یا امیر مقرر کیا جاتا اس کا انتخاب بھی ہمیشہ میرٹ کی بنیاد پر ہوتا تھا،
جیسے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک نوجوان صحابی تھے لیکن بہت ذہین اور قابل تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طائف کا حاکم بنایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان مینیجر اور امراء کو وقتاً فوقتاً ہدایات بھی جاری فرماتے اور ان کی رہنمائی بھی کرتے تھے، اور کنٹرول کا یہ نظام تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر علاقے کے بارے میں پوری معلومات رکھتے تھے، اور اگر کہیں سے کوئی شکایت موصول ہوتے تو اس کا ازالہ بھی ضرور فرماتے تھے۔ جیسے وفد عبد القیس کی شکایت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علاء بن الخضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین کے انتظام سے علیحدہ کر دیا۔ تو محترم ناظرین اور سامعین، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ پہلو ہے جس کے مسلمانوں کو آج انفرادی، اپنے معاشرتی، ملکی اور عالمی ہر سطح پر ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کا مطالعہ کریں اور یہ دیکھیں کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت قائم کی، کیسے اس کا نظام بنایا، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اداروں کو کھڑا کرتے تھے اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کام لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی پر اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قدم بھی ہے خاک